والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن ربكم واحد وأن أباكم واحد وأن قبلتكم واحد وأن كتابكم واحد وأن نبيكم واحد وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کوئی شے ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ملے، وہ شے ملے کہ جس کے ملنے سے خدا سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. یا رب صلی وسلم خیر الخلق كلهم. تمام احباب، بزرگ، بچے، بڑے مل کے محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف بلند آواز سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے محترم بھائیو، بہت بڑی خوش بختی کا موقع ہے
کہ اسلام کی بیٹیوں نے مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ میں بخاری شریف مکمل کی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کے بزرگ بعد میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ارشاد فرمائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ جنت کا راستہ دکھائیں گے۔ میں دور سے آیا ہوا مہمان ہوں اور اللہ مہربان ہے، مہمان فرش پہ راضی ہوتا ہے تو رحمان عرش پہ راضی ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ چند باتیں ایسی عرض کروں کہ جس سے میری بھی اصلاح ہو اور اللہ پاک آپ کی بھی اصلاح فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں سننے والے بھی بڑے آئے، سنانے والے بھی بڑے آئے، سمجھنے والے بھی بڑے آئے اور سمجھانے والے بھی بڑے آئے، پڑھنے والے بھی بڑے آئے اور پڑھانے والے بھی، بولو ماشاءاللہ۔ سندھی زبان پوری مجھے آتی نہیں، شاید کوئی لفظ آتا ہو تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آپ کو اردو بھی نہیں آتی۔ چلو اردو نہیں آتی تو اردو سمجھ تو آتی ہے، ماشاءاللہ۔ جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ میرے ساتھ تھوڑا سا بولیں، انشاءاللہ اللہ رحمت کا دروازہ کھولے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اس دنیا میں سننے والے بھی بڑے آئے اور سنانے والے بھی بڑے آئے، لیکن سارے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نقر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرے محترم بھائیوں، سیرت کا کوئی پہلو آپ چھیڑے تو سیرت کا باب مکمل نہیں ہوتا۔ ہماری پنجابی والے ایک شعر کہتے ہیں، سوہنے دی گل بات نہ مکے، کردہ راواں رات نہ مکے، پڑھدا راواں نات نبی دی نات نہ مکے، رات نہ مکے، سینے لاواں روزے دیاں جالیاں، زندگی لنگ جائے ملاقات نہ مکے۔ اللہ پاک آپ کو سبحان اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے میں مشہور خطیب ہو گیا ہوں، نسبت میری فقیر سے ہے۔ میرے مرشد پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس ایک یہی آسرا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نسبت سے بیٹھیں گے تو اللہ برکت بھی دے گا۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ، بولو جو تمہارا نہیں وہ، میرے ساتھ مل کے بولو۔ یہ تو ماشاءاللہ آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، آپ ماشاءاللہ مسجد کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوتے تو پھر آپ کی آواز میرے تک پہنچتی، اس کا کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن آپ انشاءاللہ بولیں جو تمہارا نہیں وہ،
مل کے بولے، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میرے محترم بھائیو، سچ بولنا یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے، پورا تولنا یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے۔ مال صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دینا یہ آقا علیہ السلام کی، بولو، رمضان آئے تو روزے پورے رکھنا یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے۔ 5 وقت پابندی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا یہ آقا علیہ السلام کی، بولو، سیرت ہے۔ راستے میں روڑا کنڈا ہو اس کو ہٹا دینا تاکہ بزرگ بابے کو تکلیف نہ ہو، یہ آقا علیہ السلام کی بولو سیرت ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بھی نیکی کر رہا ہے یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت، آقا علیہ السلام کی سیرت، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت، آقا علیہ السلام کی سیرت، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سخاوت، آقا علیہ السلام کی سیرت، حیدر کرار شیر جرار رضی اللہ عنہ کی شجاعت، آقا علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کی عظمت، آقا علیہ السلام کی سیرت، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی عزت، آقا علیہ السلام کی سیرت، اور آپ تمام مسلمانوں کی آپس میں سچی محبت، یہ بھی آقا علیہ السلام کی سیرت ہے۔ سیرت میں نے سوچا میں ماشاءاللہ شکارپور تک تو آتا رہا ہوں اور کافی دیر آتا رہا ہوں، لیکن آپ کے اس علاقے سندھ میں پہلی حاضری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اونچی کہو آمین۔ ماشاءاللہ میرے میزبان راؤ آصف صاحب اور ماشاءاللہ مولانا اسد اللہ، ذالک فضل اللہ۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میری طرف توجہ فرمائیں گے۔ توجہ ہے؟ آقا علیہ السلام کی سیرت میں اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی سیرت میں کیا فرق ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی، آپ خاموش رہیں گے تو مجھے خاموش رہنے کی بڑی عادت ہے، چونکہ چپ بھی عبادت ہے، اور ماشاءاللہ میرا تعلق بھی صوفیوں سے ہے، تو سبحان اللہ کا نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے، اللہ کے عرش کے اوپر چرچہ ہی چرچہ ہے۔ تو ایک بار مل کے کہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ ذوق سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب، حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کی باری آئے گی تو میں نام لے کر آواز دوں گا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی باری آئے گی تو میں نام لے کر آواز دوں گا یا زکریا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باری آئے گی تو میں نام لے کر آواز دوں گا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اے میرے پیارے محبوب، جب آپ کی سیرت کی باری آئے گی میں نام لے کر نہیں پکاروں گا، میں یا محمد نہیں کہوں گا، میں یا احمد نہیں کہوں گا، میں یا حامد نہیں کہوں گا، میں یا محمود نہیں کہوں گا، اے میرے رب کریم تو کیا کہے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کے چہرے کی باری آئے گی تو میں والضحیٰ کہوں گا، اور آپ کی زلفوں کی باری آئے گی تو میں واللیل اذا سجا کہوں گا۔ جن کو آقا کی زلفوں سے پیار ہے اونچی سبحان اللہ کہو۔ زلفیں واللیل کی ہیں والضحیٰ کا چہرہ ہے، آقا سارے عالم میں، آقا سارے عالم میں تیرا ہی سویرا ہے،
جس جگہ وہ رہتے ہیں عاشقوں کی جنت ہے، دیکھ لو مدینے میں، دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو مدینے میں رحمتوں کا ڈیرا ہے۔ ماشاءاللہ جو مانتے ہو مل کے کہو، نہیں نہیں ذوق سے کہو، ثواب کی نیت سے کہو، سبحان اللہ، اونچی کہو۔ کس لیے لیاقت تم حشر سے ڈراتے ہو، کہہ دوں گا فرشتوں کو، کہہ دوں گا ملائک کو، کملی والا میرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ کی کملی کی باری آئے گی تو میں یا ایھا المزمل کہوں گا، آپ کے کمبل کی باری آئے گی تو میں یا ایھا المدثر کہوں گا، آپ کے سینے کی باری آئے گی تو میں الم نشرح لک صدرک کہوں گا۔ اے میرے محبوب آپ کی رحمت کی باری آئے گی تو میں عرشوں سے اعلان کروں گا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین۔ ماشاءاللہ اونچی ذرا آپ کی نبوت کی باری آئے گی تو میں یا ایھا النبی کہوں گا، آپ کی رسالت کی باری آئے گی تو میں یا ایھا الرسول کہوں گا۔ اے میرے محبوب آپ کی مبارک دستار کی باری آئے گی تو میں عرشوں سے حکم نازل کروں گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ماشاءاللہ سارے حضور کے دیوانے، سارے حضور کے پروانے، سارے ختم نبوت کے دیوانے زور سے کہو، ذوق سے کہو، ثواب کی نیت سے کہو۔ ابھی تک تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، تقریر بعد میں کروں گا۔ اللہ فرماتے یا ایھا النبی انا علماء کرام جانتے ہیں علم کی محفل ہے، انا ضمیر جمع کی ہے اور ارسلنا صیغہ جمع کا ہے، اور اللہ اپنے محبوب سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ یا اللہ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے امتیوں کو پہچان ہو جائے کہ وہ رب ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، وہ کائنات کا رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی ربوبیت ہے، ان کی ختم نبوت ہے، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، خدا کی خدائی میں شریک کوئی نہیں، مصطفیٰ کی مصطفیٰ میں شریک کوئی نہیں، خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک ہے۔ خدا کے بعد خدا کوئی نہیں ہو سکتا، اور محمد مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ بولو خدائی کے تخت پہ جا کوئی نہیں سکتا، اور ختم نبوت کے تخت پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ شاید آپ کو پتا ہو، لوگ ان کو مرزائی کہتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں مرض آئی، ایک نئی مرض آئی۔ جیسے دیکھو نا ایک نئی مرض آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، ایسے یہ بھی مرض آئی۔ اللہ اکبر۔ میں تو بات کروں گا مدینے والے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، وہ گل نہ ہوتا
تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، روئے نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، اصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب حسن و جمال دے کر ہم نے بھیجا، کمال دے کر ہم نے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر ہم نے بھیجا، شفیع المذنبین بنا کر ہم نے بھیجا، سید الاولین والآخرین بنا کر ہم نے بھیجا۔ اے میرے محبوب قرآن کریم آپ پر اتار کر ہم نے بھیجا۔ میرے محترم بھائیو، حضرت داؤد علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے اپنا پیغام لے۔ فرمایا پیارے داؤد اتنے دن روزے سے رہو گے تو میں آپ کو زبور عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کوہ طور پہ 40 دن گزارو، آپ کو تورات عطا کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا 40 دن خلوت میں رہو، آپ کو انجیل عطا کروں گا۔ کیا شان ہے آپ کے اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ مکے میں جائیں گے تو میں قرآن مکے میں اتار دوں گا، آپ مدینے میں جائیں گے تو میں قرآن مدینے میں اتار دوں گا، آپ بدر میں جائیں گے تو میں قرآن بدر میں اتار دوں گا، آپ احد میں جائیں گے تو میں قرآن کریم احد میں اتار دوں گا، آپ امی عائشہ کے بسترے پہ آئیں گے تو میں قرآن کریم عائشہ کے بسترے پہ اتار دوں گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا کاف زبر، سارے پڑھو کاف زبر، بھئی یہ آسان لگا، یہ تو آپ کو آتا ہے نا، با زبر با، تا زبر تا، کاف زبر، یہ قرآن کریم کا ایک حرف ہے، ایک حرف میں اللہ نے اتنا سمندر بند کیا ہے، پورے قرآن میں کتنا علم ہوگا۔ یہ قرآن ترجمہ ہے تو حدیث پاک اس کی تشریح ہے، قرآن اجمال ہے تو حدیث پاک اس کی تفصیل ہے۔ قرآن میں ایک حکم ہے لیکن اس کی تفصیل حدیث پاک میں ملتی ہے۔ اللہ نے ایک حرف میں بتایا کہ میں نے اپنے محبوب کو جو کچھ عطا کیا آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے عقل میں، آپ کی سوچ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم ما بدا کا، کاف زبر بولو، آوازیں دو ہے کہ ایک ہی ہے؟ ماشاءاللہ، چلو ایک ہی کافی ہے۔ کاف زبر پڑھے، کاف زبر ما بدا کا، کاف زبر کا، ربطو کا، وما قنا ولل آخرت خیر اللہ کا، کاف زبر کا، من الاولا ولسوف یؤتی کا، کاف زبر کا، علم یجد کا، کاف زبر کا، ووجد کا، کاف زبر کا، ضالن فہدا ووجد کا، کاف زبر کا، عائلن فاغنا، علم نشرح لکا، کاف زبر کا، صدر کا، ووضعنا عنکا وزر کا، الذی انقض ظہرا کا، ورفعنا لک ذکرا کا، انا آتینا کا، یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدہ، شاہد شہید سے اور شہید شہادت سے۔ اللہ
اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی گواہی ایسی مکمل دلواؤں گا کہ جو کچھ عطا کیا آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے عقل میں، آپ کی سوچ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم ما ودا کا کاف زبر بولو، آوازیں دو ہے کہ ایک ہی ہے؟ ماشاءاللہ، چلو ایک ہی کافی ہے۔ کاف زبر پڑھے، کاف زبر ما ودا کا، کاف زبر کا، ربو کا، وما قلا وللآخرۃ خیر لک کا، کاف زبر کا، من الاولی ولسوف یعطیک کا، کاف زبر کا، علم یجد کا، کاف زبر کا، ووجد کا، کاف زبر کا، ضالا فہدا ووجد کا، کاف زبر کا، عائلا فاغنا، علم نشرح لکا، کاف زبر کا، صدر کا، ووضعنا عنکا وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا آتیناک یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہد شہید سے اور شہید شہادت سے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی گواہی ایسی مکمل دلواؤں گا کہ بھائیو قیامت والے دن آقا علیہ السلام تمام قوموں کی گواہی دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، شہید کو شہید اسی لیے کہتے ہیں، اس کا ہر جوڑ گواہی دے گا، اس کے بازو بھی گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، اس کا چہرہ بھی گواہی دے گا۔ اللہ کریم کو عرض کرے گا یا اللہ مجھ سے نہ پوچھو، میرے جسم کے جوڑوں سے پوچھو میں نے آپ کے دین کے لیے کتنی قربانی دی ہے۔ اور آپ کو بات سنانے لگا ہوں اس شہید اعظم کی جس کو مکے والوں نے مکے کے چوک میں لٹکا دیا اور سولی پہ لٹکا دیا، اور سارے مکے والے کہنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دو۔ پاک پیغمبر کا پیارا پروانہ مسکرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایک جان ہے، کاش میری 1000 جانیں ہوتی میں حضور کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ میرے محترم بھائیو، مکے کا چودھری اعلان کرتا ہے تلواروں والے تلواریں لے کر آ جاؤ، تیروں والے تیر لے کر آ جاؤ، پتھروں والے پتھر لے کے آ جاؤ، لیکن محبوب کا یار مسکرا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو ذرا سوچو تو صحیح، کیا منظر ہے، کیا موسم ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے قدموں پہ 1000 جانیں بھی قربان کر دیتا تو میرے دل کی امید پوری نہ ہوتی۔ مکے والوں نے اعلان کیا تلواروں والے تلواریں چلاؤ، تیروں والے تیر چلاؤ، پتھروں والے پتھر مارو۔ پاک پیغمبر کے پیارے یار کا چہرہ زخمی ہو گیا، سینہ زخمی ہو گیا، وجود زخمی ہو گیا۔ ایک بے ایمان اٹھا، اس نے نیزہ دل پہ رکھ دیا اور کہنے لگا خبیب اب تو تمہارا جی چاہتا ہوگا کاش تمہاری جگہ تمہارا محبوب ہوتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا ظالموں ایسا ظلم نہ کرو، یا اللہ اگر تو مجھے طاقت عطا فرمائے تو میں ان کا جواب دے کر جاؤں گا۔ اللہ نے ہمت عطا فرمائی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے تلواریں چلائیں، میں نے سینہ کی، انہوں نے پتھر مارے، میں نے آہو بکا نہ کی، یا اللہ انہوں نے جو اب بات کی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، مجھے طاقت عطا فرما۔ اللہ نے ہمت عطا فرمائی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مکہ والو میری بات
بات سن لو، ایک بار نہیں 60 بار نہیں 70 بار میرا یہی حال کر دو، میں اپنے محبوب کے مبارک قدم میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، فرمایا محبوب آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کے ہم نے بھیجا۔ جو سنت رسول سجاتے ہیں چہرے پر ان کے لیے مبشرہ، جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے مبشرہ، جو سچ بولتے ہیں ان کے لیے مبشرہ، جو پورا تولتے ہیں ان کے لیے مبشرہ، جو سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لباس سنت والا، کھانا پینا سنت والا، اٹھنا بیٹھنا سنت والا، آنا جانا سنت والا، شادی غمی سنت والی، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، ان کے لیے مبشرہ مبشرہ۔ اور جو قرآن کو سینے سے اور کملی والے کے فرمان کو سینے سے لگاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ بولو مبشرہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری بچیوں کو عابدات، عالمات، عاملات، حافظات، قانتات اور تائبات بننے کی توفیق عطا فرمائے، اونچی کہو آمین۔ اور اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کے قاری، حافظ، عالم، عامل، حامل اور کامل بننے کی توفیق عطا فرمائے، اونچی کہو آمین۔ میرے محترم بھائیوں، میں قربان جاؤں ان بچیوں پر جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ ہماری بیٹیاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، عابدہ فاطمہ، زاہدہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، پردہ فاطمہ، حیادار فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ سلام اللہ علیہ چکی چلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، روٹی پکاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، بچوں کو لوری دیتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی۔ میرے بھائیوں، جس ماں کی زبان پہ قرآن ہوگا اس کی گود میں قرآن کے قاری پیدا ہوں گے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ماشاءاللہ، میں چونکہ مہمان ہوں لیکن یہ سپیکر 2 آوازیں نکال رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں، سچ بتاؤ۔ ماشاءاللہ، چلو شکر ہے، آپ کو تو آ رہی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی بیٹی جب روٹی پکاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، بستر بچھاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، برتن دھوتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مہمان بن کر آئے اور دسترخوان بچھایا اور کھانا لگایا اور لقمہ اٹھایا اور بڑا مزہ آیا اور پوچھا شافعی یہ روٹی پکانے والا کون ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت میری گھر میں ایک ہی بیٹی ہے، برتن دھوتی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، چکی چلاتی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، بستر بچھاتی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس شافعی میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ ساری اللہ کے قرآن کی برکت ہے، یہ ساری اللہ کے قرآن کی بولو برکت ہے۔ یہ قرآن اور کملی والے کا فرمان پڑھنے والے کو لیے پاک پیغمبر مبشرہ اور سود کھانے والوں کے لیے
جھوٹ بولنے والوں کے لیے، غلط تولنے والوں کے لیے نذیرا۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وداعیا الی اللہ، حالات کیسے بھی ہوں اللہ کی طرف میرے بندوں کو ضرور دعوت دو، ضرور داعیا الی اللہ۔ لوگ پتھر مارے پھر بھی داعیا الی اللہ، لوگ گالیاں دیں پھر بھی داعیا الی اللہ۔ العیاذ باللہ، توبہ توبہ استغفر اللہ، لوگ جادوگر کہیں پھر بھی داعیا، صفا کی چوٹی ہو تو پھر بھی داعیا الی اللہ، منبر رسول ہو تو پھر بھی داعیا الی اللہ۔ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بلایا نہیں، بلانے کا حق ادا کیا ہے، بلانے کا حق ادا کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب آپ چاہتے کیا ہے؟ عرض کی مولا سر میرا ہو در تیرا ہو، یا اللہ دل میرا ہو گھر تیرا ہو۔ اے میرے مولا میرا جی چاہتا ہے میرا مسکرانا بھی تیرے لیے، میرا رونا بھی تیرے لیے، میرا اٹھنا بیٹھنا بھی تیرے لیے، میرا آنا جانا بھی تیرے لیے، میرا تکلیفیں اٹھانا بھی تیرے لیے، پتھر کھانا بھی تیرے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ کا سب کچھ میرے لیے، میں نے یہ سارا جہان بنایا ہے آپ کے لیے، یہ پھولوں کی خوشبو آپ کے لیے، یہ جوانوں کی جوانی آپ کے لیے، یہ گلاب کی خوشبو آپ کے لیے، یہ شبنم کے قطرے آپ کے لیے۔ اے میرے محبوب اگر آپ کا سب کچھ میرے لیے، میں نے سارا جہان بنایا ہے تیرے لیے۔ وسراج منیرا ترجمہ کیا ہے، سپیکر اللہ کرتا ٹھیک ہوتا نا پھر میں تقریر ہی کرتا، کیونکہ سپیکر کی آواز مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اللہ کرے آپ کو آئے۔ چلو ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ وسراج منیرا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دنیا والوں کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے۔ جہاں دنیا والوں کے سورج کی انتہا ہوتی ہے وہاں میرے سورج کی ابتدا ہوتی ہے۔ دنیا والے سورج کے سامنے سائبان آ جائے، چھت آ جائے، درخت آ جائے، اس کا سایہ اثر نہیں کرتا، اور میرے سورج کی شعائیں جب بلال کے دل پر پڑ جاتی ہیں تو امیہ کی مار ہو، برسر بازار ہو، بالتقرار ہو، لیل و نہار ہو، بے شمار بار ہو، پھر بھی دیکھو بلال کا کملی والے سے پیار ہو۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو، ہم سب کو آقا علیہ السلام سے سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ پاک ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ بخاری شریف مکمل ہو رہی ہے اس لیے انشاءاللہ وہ درس بھی ہوگا، اور کل انشاءاللہ میرا کہیں قریبی نواب شاہ میں بیان بھی ہوگا۔ دعا کرو کہ سپیکر ایک ہو، 2-3 نہ ہو، اس لیے میں اس سے بڑا گھبراتا ہوں، چونکہ سپیکروں کی آواز آپس میں سپیکروں کو سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے سپیکر ایک ہی ہو۔ اللہ نے سادگی میں قیامت کی ادا رکھی ہے، اللہ ہم سب کو سادگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔